باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد دعا ہے اللہ وعدہ اللہ شریف کربلا دے مظلومین دا صدقہ فلسطین دے مسلمانہ اور مظلومان ظالمہ دے ظلم تو نجات عطا فرما امام حسین علیہ السلام دیاں قربانیاں دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں خالق قبول اور منظور فرما کہ پاکستان خالق امن نصیب کرے عشرہ محرم اور حرام امن اور احترام نال گزارن دی توفیق عطا فرما مادمیاں آزاداراں دی خالق حفاظت فرمائے پیر سید ساجد حسین شاہ صاحب دے والدین دنیا تو رخصت ہو گئے انہوں کی اہلیت دنیا تو رخصت ہو گئے دعا ہے اللہ وعدہ اللہ شریف انہوں جوار رحمت جگہ نصیب فرما میرے محترم سامعین میں اس عشرہ محرم واسطے جڑی آیت مجیدہ عنوان کی وہ دو لفظ آ رہے ہیں ایک لفظ ہے عہد ایک لفظ ہے میثاق میثاق بھی وعدے نوں کہا جاتا ہے پکے وعدے نوں کہا جاتا ہے عہد بھی وعدے نوں کہا جاتا ہے عہد الگ بھی استعمال ہو سکتا ہے میثاق الگ استعمال ہو سکتا ہے لیکن خالق نے ایک آیت دوویں لفظ استعمال کیتے ہیں عہد کا مطلب ہے وعدہ کر لینا کسی سے اقرار کر لینا کسی کے سامنے اقرار کرنا وعدہ کرنا میثاق کا معنی پکا کرنا مضبوط کر دینا یہ دو لفظ ایک آیت استعمال ہوئے ان دونوں دے بحث ہے اور یہی موضوع ہے وہ گویا میں اس آیت مجیدہ کے مطابق عنوان رکھا ہے دین خدا کیا ہے بس عہد وفا دین خدا کیا ہے بس عہد وفا ایک عہد نو وفا کرن دا نا دین ہے ایک وعدے نو وفا کرن دا نا دین ہے اگر میں آیت مجیدہ پھر ہور آیت مجیدہ پڑھاں گا کہ عہد اور وعدے دی جڑی پوزیشن اسلام ہے دین ہے وہ تو بندے واقف ہو جان تو پورا دین سمجھ آ جائے گا اس وعدے دی اہمیت کی اسلام وعدے دی اہمیت کی ہے اس آیت مجیدہ اللہ نے تین خصلتاں دسیاں نے ایسے لوگوں دیا انہیں تین خصلتاں والے بندے دے متعلق جو اللہ نے فرمایا ہے وہ آیت آخر تے آئے گا آیت پڑھ رہے ہیں جناب کے سامنے انہاں 10 مجلساں جناب نے اگر متواتر آؤندے رہے تو وعدے نو فوکس کرنا ہے وعدہ کیے عہد کیے میثاق کی یہ تے سمجھسا ساری پڑھنی ہے وعدے دے متعلق خالق کائنات نے فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ جو لوگ اللہ سے پکا وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں جو لوگ اللہ سے پکا وعدہ کرتے ہیں میثاق کرتے ہیں ینقضون اور توڑ دیتے ہیں انہاں ایک عیب ہے دوسرا اللہ فرماتا ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ جن چیزوں کو اللہ جوڑ دیتا ہے وہ کاٹ دیتے ہیں جن کو اللہ اکٹھا کر دیتا ہے وہ درمیان سے کینچی جس طرح کاٹتی ہے وہ کاٹ کے ان چیزوں کو الگ الگ کر دیتے ہیں جن کو اللہ جوڑتا ہے وہ لوگ الگ کر دیتے ہیں پہلا انہوں کی خصلت ہے کہ اللہ سے پکا وعدہ کرتے ہیں اور پھر وہ وعدے کو توڑ دیتے ہیں ایک اللہ کے وعدہ توڑ دینے دوسرا یقطعون قطع کر دیتے ہیں ما امر اللہ بہ ان یوصل جن کو اللہ بلا فصل کرتا ہے نا ان کے درمیان فاصلہ ڈال دیتے ہیں ان یوصل کا مطلب ہے اللہ اکٹھا کرتا ہے وہ درمیان میں الگ الگ کر دیتے ہیں فاصلہ ڈال دیتے ہیں تیسری خصلت ہے ویفسدون فی الارض اور وہ زمین میں فساد کرنے والے ہیں تین چیزاں اگر جناب دے ذہن چ آ گئی ہیں پہلی چیز وہ اللہ سے پکا وعدہ کر کے اس کو وفا نہیں کرتے وعدہ توڑ دیتے ہیں اللہ جن کو اکٹھا کرتا ہے ان کو الگ الگ کر دیتے ہیں
پھر وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، پھر وہ زمین میں فساد کرتے ہیں. یہ ایسی خصلتوں والے بندے ہیں. اللہ فرماتا ہے اولئک لہم اللعنۃ، ان پہ اللہ لعنت کرتا ہے. ایسے لوگوں پر اللہ لعنت کرتا ہے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے انتہائی برا گھر ہے جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے. وہ گھر ایسا ہے، دار دا مانا گھر ہے جی، سو دا مانا پیڑا، بہت پیڑا گھر ہے. گھر پیڑے نہیں ہوتے، بچ بندے پیڑے ہوتے. کوئی گھر پیڑا نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں ساڈے گوانڈ ایک بہت پیڑا گھر ہے. سیمنٹ دی وجہ تو پیڑا ہے، سریے دی وجہ تو پیڑا ہے، پینٹ دی وجہ تو پیڑا ہے. گھر پیڑے نہیں ہوتے، گھراں وچ بندے پیڑے ہوتے ہیں تے پیڑے گھر مشہور ہو جاتے ہیں. بندے چنگے ہون تے گھر چنگا ہوتا ہے. بندے وچ پیڑے ہون تے گھر پیڑا ہو جاتا ہے. وہ گھر بندے دی وجہ تو ہوتا ہے. دو گھر نے جی، ایک گھر دا نام جنت ہے، دوسرے گھر دا نام جہنم ہے. میں انہاں بندیاں تو حیران ہاں کہ گھر کسے جانا چاہتے ہیں، تعلق کسے گھر والے نہ رکھیں. بندوں جس گھر جانا ہوئے تعلق تو اس گھر نہ رکھنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے یہ تین خصلتیں ہیں بندوں میں. وعدہ وفا نہیں کرتے اور ملائی ہوئی چیزوں کو توڑ دیتے ہیں اور پھر وہ زمین میں فساد کرتے ہیں. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، برا گھر ہے. اور اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں پر اللہ لعنت کرتا ہے. میرا موضوع اس آیت مجیدہ چوں صرف پہلی آیت کا پہلا حصہ جی، والذین ینقضون عہد اللہ، وہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اور پھر انکار کر دیتے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں. وعدے واضح کرنے واسطے میں تین چیزاں تھوڑے سامنے پیش کر دینا تاکہ بچیاں کو پتہ لگ جائے کہ وعدہ شے کی. تمہیں ایک گل دساں، جنت وچ بے وفاواں دی کوئی جگہ نہیں. جنت وچ بے وفاواں دی کوئی جگہ نہیں. جنت صرف وفاداراں واسطے اللہ بنائی ہے. تے جڑے وعدے وفا نہیں کرتے انہاں دا جنت نال کوئی تعلق نہیں. اسی کسی نوں نہ کافر آنے ہاں نہ کسی نوں دوزخی آنے ہاں. البتہ گزارش ضرور کرنے ہاں کہ عہد وفا، دین خدا کیا ہے؟ بس عہد وفا ہے. ان وعدے کو فوکس رکھنا ہے. تو ویکھو یہ اشرا پورا سنن تو بعد تمہیں لگے گا جی ایک مجلس سنی، ایک سنی ہے تو انج یاد ہوگی انشاءاللہ. میرے عزیزو جڑا وعدہ ہے نا جی، یہ جی فوج ہے نا جی، یہ حلف لیا جاتا ہے، وزیراں کو حلف لیا جاتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے حرف لفظ لکھے سن حلف دے. حلف بھی وعدہ ہے، حلف بھی وعدہ. جڑا وزیر حلف دیندا ہے کہ میں کام کراں گا تے کوئی کام نہ کرے، یہ مطلب ہے وعدہ وفائی نہیں کر رہا، حلف دی خلاف ورزی کر رہا. قائد اعظم محمد علی جناح نے فوج واسطے جو لفظ تیار کیتے انہاں چ لفظ موجود ہے، تسی نیٹ تے دیکھ سکتے ہو. انہاں فرمایا کہ حلف اٹھاؤ. وہ پھر افواج پاکستان نے حلف اٹھایا، میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر وعدہ کرتا، میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر وعدہ کرتا ہوں کہ میں پاکستان کا وفادار رہوں گا، میں پاکستان کا وفادار رہوں گا، اس کی حدود کی حفاظت کروں گا. یہ جنہ وعدہ کیتا ہے نا دنیا سمجھی ہے، وہ نہیں سمجھی. یہ بڑے ایسی سوچتے ہیں بارڈر تے فوج جاگ نہیں ہوگی کہ بلا سوندا ہو ہجدا وعدہ کوئی نہیں. جنہیں وعدہ کیتا ہے ٹیچر تنخواہ لیندے نے ستے ہوندے نے، ڈاکٹر تنخواہ لیندے نے ستے ہوندے نے، یارہ بینکر تنخواہ لیندے نے ستے ہوندے نے. ایک محکمہ جاگ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ انہوں نے وعدہ کیا ہے، انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم حفاظت کریں گے. ایویں جگہ جگہ نہیں لکھیا پاک فوج کو سلام، سلام ہوندی انہوں ہے جس وفا کی ہو. آباد رہو. سلام ہوندی ہے جس وفا کی ہوئے. وفا وعدے کا دفاع کرنا. فوج نے وعدہ کیتا ہے، یہ رات نو جاگتا ہے. اے انڈیا کو ایٹم بم ہے نا، ہے نا، ساڈے کول بھی ہے، ساڈے کول بھی ہے، وہ ساڈے کول نہیں، وہ فوج کول ہے. فوج ساڈے نال وعدہ کیتا ہے، تسی فکر نہ کرو، آرام نہ سو، میں جاگ رہا. جاگ دے کولوں دشمن ڈرتا ہے، جاگ دے کولوں دشمن ڈرتا ہے. انہوں پتہ ہے اس وعدہ کیتا ہے یہ جاگے گا. جاگ دے کولوں ڈرتا جی، ستے کولوں نہیں ڈرتا. دشمن جاگ دے کولوں ڈرتا. کروڑ بندہ ستا ہے تو ایک پیا جاگتا ہے، وہ ایک کول ڈرتا ہے. 2 کروڑ ستا ہے تو ایک جاگتا ہے، پھر ایک کولوں ڈرتا ہے. 10 ارب بندہ ستا ہے تو ایک پیا جاگتا ہے جنہیں وعدہ کیتا ہے کہ میں وفا کراں گا اور میں حدود دی حفاظت کراں گا. کروڑ بندہ ہے، بندے بڑے نے، ستے نے، ایک جاگ رہا ہے، وہ ایک کولوں ڈرتا ہے. وہ کروڑ تو ڈرتا ہے، کروڑ تو نہیں ڈرتا، ایک کولوں ڈرتا ہے. کروڑ بیدار نہیں، ایک بیدار ہے. میرا ہن مجمع سمجھ آ گئی ہے کہ پوری دنیا دے مسلمانوں وچوں یزید صرف حسین تو کیوں ڈرتا.
شکریہ تسا بڑی توجہ نہ سماعت فرمایا. حضرت امام حسین نے کسے پوچھا کہ اتنے خراب حالات میں آپ کوفہ کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا وعدہ نبھانے کے لیے جا رہا ہوں. میں 3-4 مثالیں وعدے دے دیں. وعدہ خلافی آپس بھی نہ کر لو, آپس سے جی وعدہ خلافی نہ کرنا, وعدہ ہی نہ کرو. یہ شاعرہ دی شاعری دی گلاں شاعری ہوندیاں نے, اور صرف مزہ لین واسطے ہوندیاں, لطف لین واسطے. ان کا حقیقت نہ کی تعلق. ایک شاعر لکھتا ہے وعدہ نہ وفا کرتے وعدہ تو کیا ہوتا. لے وعدہ نہ وفا کرتے وعدہ تو کیا ہوتا. اے نہ وفا کر دو وعدہ تو کر چھڑ دو نا, تاکہ جہنم میں جان دو. کوئی وعدہ کرنا ہے تو انہوں وفا کرنا ہے. شاعری تے نہیں جانا, قرآن تے جانا, حقیقت تے جانا. جب وعدہ کرو تو اس کو وفا کرو. ایک پاک فوج وعدہ کیتا ہے, حلف دیتا ہے کہ اسی حفاظت کریں گے, تے کھلوتے نے بساں تے لکھیا پاک فوج کو سلام. یہ دا مطلب ہے جڑا پاکستان دیاں حداں دی حفاظت وچ جنے وعدہ کیتا ہے کہ میں بچاواں گا, انہاں سارے نوں سلام ہے, انہاں سارے نوں سلام ہے. دکھ تے مینوں اس گل تے ہے, قرآن سامنے پیش کر کے دنیا نوں کہہ رہا ہے ایک گل تے دسو جڑا پاکستان دی حدود دی حفاظت دا وعدہ کر لوے او دے تے سلام ہے, تے جس اسلام دیاں حداں بچائیاں نے وہ علیہ السلام بھی نہیں ہو سکتا. کمال یار جس اسلام دی حدود دی حفاظت کی ہے اللہ دے بندے انہوں علیہ السلام اپن کو بھی درست کر رہے ہیں. میرے عزیز دوست شکریہ, مہربانی. اچھا وعدہ کسے نال بھی کرنا ہے تو انہوں نبھانا ہے. وعدہ ہی میرا موضوع ہے, وعدہ کسے نال بھی کرنا ہے. کئی بندے آندے جدھر میں وعدہ کیتا وہ ہے کی, لے جدھر میں وعدہ کیتا ہے وہ ہے کی, اس گل نو محسوس نہیں کرنا. تو تے وعدہ کیتا ہے نا, اے انہوں چھڑ تو کیتا ہے نا. جدھر نال بھی وعدہ کرو نبھانا ہے. 2 صحابیاں نو کافراں نے گرفتار کر لیا جنگ بدر تو پہلے. انہاں آکھیا سانوں چھڑ دیو, انہاں آکھیا جنگ قریب ہے, ساڈے نال وعدہ کرو کہ تسی ساڈے نال نہیں لڑو گے تو ہم چھڑ دینے. جنگ لگن والی ہے, تسی وعدہ دووے کرو کہ اسی تواڈے نال نہیں لڑاں گے, تے دوواں چھڑ دینے. انہاں کہ وعدہ جی چھڑ دیو, اسی تواڈے نال نہیں لڑاں گے. وہ جڑے ویلے انہاں چھڑ دیتا وہ واپس آ گئے. پیغمبر اعظم ترتیب پہ فوج نو دیندے سن, تو دوویں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگے آئے تے کہنے لگے یا رسول اللہ سانو اجازت دیو, سب تو پہلا اساں لڑنا ہے انہاں مردوداں نال, انہاں کافراں نال. حضور نے فرمایا تم دونوں کو لڑنے کی اجازت نہیں, تم دونوں کو لڑنے کی اجازت نہیں. انہوں نے کہا سانو اجازت کیوں نہیں, ساری کوئی کمی ہے, کسی بہادر نہیں, یا سارے کوئی اسلام میں چکو دی. فرمایا نہیں, تم میں کبھی نہیں, تمہیں اجازت مل نہیں سکتی اس لیے کہ تم پر واجب ہی نہیں کہ تم جہاد کرو, تم پر واجب نہیں. انہوں نے کہا جی کیوں نہیں؟ فرمایا جو لڑنے کے لیے تیار ہیں انہوں نے کسی سے وعدہ نہیں کیا تھا. تم دونوں نے کفار سے وعدہ کیا ہے کہ ہمیں شرط پہ چھوڑ دو کہ ہم نہیں لڑیں گے, تو بس نہیں لڑیں گے. وہ صحابی سن, وہ فرمان لگے, عرض کر لگے یا رسول اللہ وہ کافر مردود ہے نے, انہوں نے کہڑا وعدہ کیتا سا, آہاں تے جان چھڑانے واسطے وعدہ کیتا سی. تے دشمن خدا نہ لڑیے, دین دے دشمن نہ لڑیے. کمال جواب ہے میرے نبی دا. میرے نبی فرماتے ہیں خبردار تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں, وعدہ وفا کرو گے تو دین کا تعارف ہوگا. تم وعدہ وفا کرو گے تو دین کا تعارف ہوگا. دوسری ایک مثال بھی عرض کر دینا. حضرت عبداللہ ابن مبارک ایک صحابی, عبداللہ ابن مبارک ایک صحابی نے, عبداللہ ابن مبارک وہ جنگ پہ کرتے سن کسے کافر نہ. نماز دا ٹائم ہو گیا تو انہوں کہنے لگے کہ جنگ ذرا روک. ہو سکا کی کرنے, ہو سکا میری نماز دا وقت ہو گیا. وہ کھڑا ہو گیا, کہنے لگا پڑھ تو ہاں توجہ فرمائی, ہو سکا پڑھ لیں. وہ صحابی نماز پڑھنے لگ پہ تو کول کھلو رہا کافر, وہ پڑھتے رہا کھلوتا رہا, وہ پڑھتے رہا کھلوتا رہا. میرا دل کرتا بوے بوے کے قرآن لے جاتے. ایک بار علماء نے پوچھا اس کافر کو کیا کہنا چاہیے جس نے نمازی پہ حملہ نہیں کیا. بہت شکریہ یارا. کافر آکھا نماز پڑھ رہا ہے جنگ وچ, وہ نماز پڑھتے رہے, کافر چپ کر کے کھلوتا رہا. اس کافر کو داد دینی چاہیے جس نے کافر ہو کے نمازی پہ حملہ نہیں کیا, اور اس مسلمان پہ لعنت کرنی چاہیے
یہ وہ فارغ ہو گیا تو وہ کافر کرنے لگا ہوں پھر میرا پت میرے کول میں بھی عبادت کر لوں اور تساں نماز پڑھ لیے تو میں بھی اپنی عبادت کرنی. وہ صحابی فرمان لگے میں کہ تم ہی کر. وہ جدوں بت سامنے رکھ کے انج ہویا نا وہ سامنے اے انج صحابی فرماتے نے میرے دل چ خیال آیا سبحان میرے دل چ خیال آیا کہ بت پہ پوجدا تے موقع چنگا ہے تینوں قتل کر دے. جہے ویلے میں ارادہ کیتا نا مار دیا کافر نال کا وعدہ ہوتا ہے. اس تو بعد وہ فرماتے ہیں ایک دم مینوں تے اللہ دا کرم ہویا تو مینوں ایک آیت میرے ذہن چ انج ہوئی جویں میرے دماغ چ کوئی اتاردا پیا. آیت میں اگے بھی سنی سی لیکن میرے دماغ چ فوراً ایک آیت آئی. وہ آیت سورہ مبارکہ جناب بنی اسرائیل دی 34 نمبر آیت ہے. فرماتے ہیں فوراً میرے دل میں خیال آیا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. اللہ فرماتا ہے کہ وعدوں کو پورا کرو حشر میں ہم سوال کریں گے کہ تو نے وعدہ خلافی کیوں کی تھی. لہٰذا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً سوچ لیا کہ جس پہ اللہ سوال کرے گا اس کا پورا کرنا واجب ہے. یہ مطلب ہے صحابی نے سوچا جس کا پورا کرنا واجب ہو اس میں حشر میں سوال ہوگا اور جس پر حشر میں سوال ہو وہ چیز واجب ہوتی ہے. ایک دو بندہ ہوں کرتا ہے باقی مجمع چپ ہے. یہ بھی دو ترے بھی ہوں نہ کرن. حضور حشر والے دن نماز کا سوال ہوگا. نماز کا سوال شکریہ ہوں کچھرے بہتر ہو جائے. نماز کا سوال ہوگا کیوں؟ واجب ہے. واجب ہے اور واجب کا ہی سوال ہوگا. غریب پہ سوال نہیں ہوگا کہ حج کیوں نہیں کیا. غریب پہ حج واجب نہیں. کمال بھائی مستور پہ سوال نہیں ہوگا کہ تو نے جہاد کیوں نہیں کیا قتال کیوں نہیں کیا کیونکہ مستور پہ قتال واجب نہیں. سوال ہونا دلیل ہے کہ یہ شے واجب ہے. حضرات وعدے پر سوال ہوگا. وعدہ واجب ہے. نماز کا سوال ہوگا. نماز واجب ہے تو قرآن ہاتھ لے کے کہہ رہے ہیں ولایت کا سوال ہوگا اور جس کا سوال ہو وہ واجب ہوتا ہے. یہ شکریہ. ایک وعدے دی اور گل کر مہربانی. کنیا آیتاں پڑھاں گا وہ بعد چینا ایک اور وعدہ تے مثال دے دیں. یہ مطلب کافر نال بھی وعدہ کیتا ہو تو پورا کرنا. شکریہ. تیسری گل کرنا حضرت عمر بن خطاب دے خلافت دے دور چ دو بندے ایک بندے نو طریق دے تے انج لے آوندے دربار چ لیا سٹیا. انہاں کہا ساڈے باپ دا قاتل ہے یہ فیصلہ کرو. انہوں اٹھا کے پوچھا حضرت عمر نے قتل کیتے ہی. ہو سکیا بٹا مارے ہے پیو دے سر چ وج گیا. میں ارادہ تو میرا کوئی نہیں سی. ایویں جی میں ہوائی فائرنگ نہیں کری تھی وہ آندا ہوائی فائرنگ کی تھی ہمیں انہوں بچ گیا. آپ نے فرمایا جنہوں تو من گیا کہ تیرے بٹے نال قتل ہویا تو پھر تو قاتل ہے ختم ہو گیا. قصاص لینا چاہے کہ دیت. انہوں نے کہا قصاص لے مار دو اس بندے. وہ بندے دے قریب جلاد آیا. انہوں نے کہا جو من گیا ایک بار جرم کر گیا تو مارنا. وہ کہنے لگا جی میری چھوٹی جی گل آخری ہے. انہوں نے کہا آخری کر لو. اس آخیا بھی میرا ابا سونا رکھ گیا سی چھوٹے برا واسطے. وہ مینوں پتا کتنے وہ چھوٹے برا پتا کوئی نہیں تو میں دس آوا ہوں چھوٹے برا دس آوا سونا کتنے وسیعت کی ابے کی تھی. انہوں نے آخیا تو اتوں گیا تو تیرے واپس آؤں کی کی ضمانت. اس آخیا جی میرا جو واقف بندہ کوئی نہیں. انہوں نے آخیا پھر واقف کون نہیں تو تیار ہو جا سر تیرا ہوں لا دے. وہ آدھا ایک منٹ کھول. اس ادھروں ویکھنا شروع کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے چہرے ادھروں رکھ کے ادھروں وہدا آیا. میرا خیال ہے کہ جہاں تعلق ہویا نا تھوڑا جہا اندروں انہوں ہی لطف آئے گا. وہ ایک صحابی کھلوتے سن. انہوں نے سامنے آ کے رک گیا تے غور کر کے وہدا رہا تو ویکھ کے کہنے لگا کہ یہ میری ضمانت دیں گے. ہوں ہر بندے دے ذہن چ کہ میں نہ دساں کدے متعلق اس آخیا کہ اے صحابی صاحب انہوں نے کہا اے میری ضمانت دیں گے. اور میرا خیال اہل ایمان دا دل انشاءاللہ بلیاں اچھلے گا. اس صحابی دا نام حضرت ابو ذر غفاری. مہربانی حضرت ابو ذر
غفاری کے متعلق مشتے شہادت دا اشارہ کر کے کہنے لگا جناب اے میری ضمانت دیں گے. حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا ہاں جی ابو ذر تسی دی ضمانت دیندے ہو سکا دینا دیندہ کیوں نہیں, ہو سکا کیسے ضمانت دیتے ہو؟ فرمایا وعدہ کرتا ہوں نہ آیا تو سر کٹا دوں گا. کوئی وعدے دی اہمیت سے انچار ہے. وعدہ کرتا ہوں اگر نہ آیا تو قصاص میں اپنا سر کٹا دوں گا. انہاں جا بھائی اور جا بھائی ضمانت تری ہو گئی. وہ ٹر گیا. حضرت ابو ذر نو کول آ کے صحابہ پوچھنے لگے اے کون سی؟ انہوں نے کہا کورے کون سی؟ تواڈی کیا بات ہے؟ میں نے جی پہ سن دے ہو. اور صحابہ پوچھے آپ جی دی ضمانت دے کے پھنس گئے ہو, اگر وہ نہ آیا تو انہوں قتل کر دیں گے, یہ کون سا جے؟ انہوں نے کہا میں نے بھی پتا کون تے ضمانت کیوں دیتی جی؟ آئے آئے فرماتے نے اس نے مجھ پہ اعتماد کیا میں نے اس پہ اعتماد, اس نے مجھ پہ اعتماد کیا بس میں نے اس پہ اعتماد کیا. وہ بندے نو ڈیکن لگے تھے وہ لیٹ ہو گیا. وہ جو لیٹ ہوئے لوگاں نو ترس آن لگ پیا حضرت ابو ذر تے, بلکہ میں پڑھیا کہ کچھ صحابہ دے آنسو آ گئے. حضرت ابو ذر اتنے شریف انسان سن, آنسو آ گیا کہ بندہ فراڈ کر کے نس گیا تے ابو ذر بیچارے قتل ہون گے. وہ آنسو آ گئے. صحابہ رو رہے سن کہ وہ بندہ پجدا لگایا دربار جا کے ڈگ پیا. حضرت ابو ذر نے کہنے لگا تھوڑا جا لیٹ ہو گیا معافی دے دیا. سبحان اللہ, پریشانی ہوئی ہے تو تھوڑا جا لیٹ ہو گیا معافی دے دے. وہ جدو آ گیا نا واپس وہ بندے وہ دوالے ہو گئے. انہوں نے آخیا یار تو ابو ذر اے کون نے؟ اس کا پتہ نہیں. اس آخیا وہ چیز جن نے تیری ضمانت دیتی یہ کون ہے؟ تو آنا میں انہوں نہیں جانتا, وہ آندا میں تینوں نہیں جانتا. تے پھر تو ٹر گیا تے ٹر جاندو واپس کیوں آئے ہیں؟ اس آخیا پہلی گل تے کہ جدو میں سارے دے چہرے تے نظر ماری ہے نا منو ایڈا با اعتماد چہرہ نظر نہیں. سب اچھے نے خوبصورت نے, لیکن مینو ایک بات مات جب بندہ لگا میں صاحب لایا پہ شاید میری ضمانت دے دے. میں تک لا دیتا انہیں ضمانت دیتی. وہ سکیا تک تے تو لا دیتا تے آیا کیوں ہے؟ وہ سکیا میں نے سوچا تھا اس صحابی دی سوچ تو میں پوری تقریر قربان کر دے جڑے نے صحابہ دی قدر نہیں کر دے. دساں کی قدر ہے میرے ذہن. ہو سکیا جب میں نے اس کے چہرے کو دیکھا نا اس شخص کے جس نے میری ضمانت دی ہے تو میں نے اس وقت ہی سوچ لیا تھا اس سے وعدہ خلافی کروں گا تو جہنم میں جاؤں. سبحان اللہ یار شان صحابہ بھی کدی سن گیا. اس سے وعدہ خلافی کروں گا تو جہنم میں جاؤں گا, مجھے اللہ معاف. یار قرآن دی آیت میں ہی پڑھی سی جنہیں وعدہ خلافی کر دینے وہ جہنم میں جان کے. ہو سکے میں نے طے کر لیا تھا جو چہرہ میں دیکھ رہا ہوں نا چہرہ اس کا چہرہ ہی ایسا ہے اگر اس سے وعدہ خلافی کروں گا تو جہنم میں جاؤں گا. یہ مطلب ہے صحابی نے مجھے درس دیا کہ ابو ذر کے چہرے جیسا چہرہ ہو, اور صحابی نے دسیا کہ جو اس چہرے سے وعدہ خلافی کرے اس چہرے سے وعدہ خلافی کرے اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا. رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ تے جدا منہ ویکھنا اللہ دی عبادت ہے او دی بیعت کر کے منہ کر جانا کہنے جنت ہے. آباد رہو. میرا خیال ہے کہ وعدے دی اہمیت تھوڑا جا میں ٹائم لیا جی. شکریہ کرنا ساتھی نہایت میں بسم اللہ. جی شکریہ کرنا نہایت میں. ہوں میں تھوڑے 24-25 منٹ لے لیں. ہوں میں آیتاں شروع کرنے لگا. یہ اج بھی پڑھنیاں نے کل بھی پڑھنیاں نے 9-10 تک پڑھنیاں. آیتاں کہڑیاں پڑھنیاں نے؟ کدی کسے بندے نے بندے نال وعدہ کیتا ہے, کدی کسے مستور نے مستور نال وعدہ کیتا ہے, کدی کسے بیوی نے اپنے میاں نال وعدہ کیتا ہے, کدی کسے شوہر نے اپنی زوجہ نال وعدہ کیتا ہے, کدی کسے امت نے اپنے نبی نال وعدہ کیتا ہے, کدی نبی نے اپنی امت نال وعدہ کیتا ہے, کدی صحابی نے اپنے نبی نال وعدہ کیتا ہے, کدی نبی نے اپنے صحابی نال وعدہ کیتا ہے, کدی اللہ نے بندیاں نال وعدہ کیتا ہے. کئی باری بندیاں کو اللہ نے وعدہ لیا ہے. تسی متواتر ہوندے رہے تو میں مجلس نہیں دسنی کہ کنویں مجلس ہے, لیکن ایک مجلس ایسی آئے گی جہدے میں دساں گا کہ جنہ کو اللہ وعدہ لائے
وہ کون نے تے جڑے اللہ کو وعدہ لینا؟ سبحان اللہ، بہت شکریہ، نہایت مہربانی۔ نوجوانوں نے بڑا اچھا سماعت فرمایا، اور میں سمجھنا کہ پہلی آیت مجیدہ میں اج عشرے دی شروع کرنے لگا۔ وعدہ تواڈے ذہن چ آ گیا، اہمیت میں دس دیتی ہے کہ وعدہ کافر نال بھی کریے تے نبھانا چاہیے، وعدہ دوست نہ کریے نبھانا چاہیے، دشمن نہ کریے نبھانا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جہاں وعدہ میں ہوں پڑھ رہا وہ بیبیاں بھی شامل نے، بندے بھی شامل نے، جہے نہیں تھے وہ بھی شامل نے، سب نے ایک وعدہ کیتا ہے، وعدہ کیتا ہے، ذرا یاد کریا جی، کیتا ہے، سارے کیتا ہے۔ سورہ مبارکہ آراف اور جناب آیت نمبر 172، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ، میرے حبیب اس وقت کو یاد کر جب ہم نے آدم کے بیٹوں سے وعدہ کیا۔ آدم دے بیٹے بولو، اللہ دے بندے ہو، ساری دنیا جننے بندے پہ پھرتے نے اے آدم دے بیٹے نے، پچھو مرید کے آنے کٹ کے ویچی ہو تسی لیا۔ مہربانی، اللہ فرماندہ میرے حبیب اس وقت کو یاد کر جب اللہ نے تیرے رب نے وعدہ لیا، تیرے رب نے کیا؟ کس سے؟ بنی آدم، آدم کے بیٹوں سے۔ کدوں؟ من ظہورہم، ان کی پشتوں میں سے وعدہ لے لیا۔ ابھی باپ کی پشتوں سے ظاہر بھی نہیں ہوئے تھے تو ہم نے وعدہ لے لیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے ذریتہم، ان کی اولادوں سے وعدہ لے لیا۔ واشہدہم علی انفسہم، اور ان کے نفسوں کو ان پر گواہ بنا دیا۔ آج جننے بیٹھے ہو جی سب نے وعدہ کیتا ہے۔ وہ قرآن جو میں پہ پڑھنا انکار کوئی نہیں کر سکتا جڑا قرآن نو لا ریب سمجھتا ہے۔ میں بھی کیتا ہے، تساں بھی کیتا ہے، ساڈے آپیاں بھی کیتا ہے، ساڈے دادیاں بھی کیتا ہے، اولاد آدم نے کیتا ہے۔ اسی آدم دے بیٹے نہیں، حالانکہ آدم ہور طرح بنے نے، اسی ہور طرح بنے۔ آدم اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو خلق کیا من تین، مٹی سے، گوئی گو کے مٹی ادنا آدم بنایا۔ تے آدم دے بیٹے بنی آدم، اللہ فرماتا ہے ان کو من نطفہ، پانی کے ایک قطرے سے پیدا کر دیا۔ ابا جی اور طرح بنے نے، بیٹے اور طرح بنے نے۔ چلو یار جڑے بندے میرے پہ بہن تہاڈی کتے مٹی کوئی گئی، میں بھی اس طرح ہی بنیا، تسی بھی اس طرح ہی بنے۔ کیویں؟ پانی کے گندے قطرے سے۔ میں کہ اللہ جی ایڈے گندے قطرے نہ بنا ہی لیا سی سانوں، تے ایڈا اشتہار کڈن دی کہڑی لوڑ سی؟ تیاں بھی قرآن پڑھنا ہے، بھੈਣਾں بھی پڑھنا ہے، تو تے بندہ دی مت مار دیتی ہے، گندے قطرے نہ بنایا، گھن والے قطرے نہ بنایا، بدبودار قطرے نہ بنایا۔ اللہ فرماندا جننے تسی آکڑ دیو تانوں حقیقت نہ دساں تہاڈی۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے بنی آدم کو ایک پانی کے قطرے سے پیدا کر دیا۔ حضرت آدم پانی کے قطرے نہ بنے نے؟ جلدی جلدی بولا کرو، نہیں کادے نال؟ مٹی نال۔ تے اسی آدم دے بیٹے پانی دے قطرے نال۔ یہ دا مطلب ہے ساڈی بنتر ہو رہے، ابا جی دی بنتر جا کم کر جا کے، جڑے اپنے ابے جیسے نہیں ہو بدول دے ابے جیسے کیسے ہو؟ سبحان اللہ، آباد رہو، آباد رہو، شکریہ۔ ہم نے بنی آدم سے وعدہ دیا، ہم نے بنی آدم سے وعدہ دیا۔ خیر بچے، ہم نے بنی آدم سے وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے پوچھا تمام دنیا کی روحوں سے جو دنیا میں آنے والے تھے، الستو بربکم، اور بتاؤ ہے میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ بولو میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا تھا ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اللہ فرماتا ہے شاہدنا، ہم اس پر گواہ ہوئے۔ کیوں ہم نے وعدہ لیا؟ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، حشر کے دن کوئی یہ نہ بت پرست کہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ رب تو ہے۔ کمال ہے بھائی، کمال ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ رب تو ہے۔ میں مشرکان پیدا ہویا، دادا بھی بت پوجدا سی، ابا جی بھی بت پوجدے سن، ماموں دا بت وکھرا سی، چاچے دا بت وکھرا سی، پھپھی دا بت وکھرا سی، خالہ دا بت وکھرا سی۔ اسی تے جمے ہی ہونا تے اساں وہی کرنا سی جو او پہ کردے سن۔ اللہ فرماتا میں بہانہ ہی نہیں بنان دینا۔ جیسا کہنا میرا ابا مشرک سی تے میرا دادا بت پرست سی، میں نو اگڑے یاد کر مصطفیٰ اور کرا اس کو، اس نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو میرا رب ہے۔
ہوں جن بندے پریشان بیٹھے انہوں پتہ ہے وعدہ میں بھی کیتا ہے. لاؤ جناب علی وعدہ میں بھی کیتا ہے, وعدہ تساں بھی کیتا ہے. کی وعدہ کیتا ہے پہ تو ساڈا تھوڑے ہی بولے ہو, مینو پتہ لگ گیا, مینو صاحب لگ گیا, یقین کرو مینو پتہ لگ گیا. تمہیں چیتا ہی نہیں پیا ہوں پہ کدوں اصا وعدہ کیتا ہے تو بولو تسی کی چیتا آوے تو پتہ لگے. نہ مینو چیتا ہے نہ تمہیں چیتا. جے کہ چیتا تو دسو کی موقع سی, کیویں سا سی, کتھے گل ہوئی ہے, کتھے اللہ نے آخیا میں تہاڈا رب ہاں, ہاں کہ نہیں, دساں کیا ہو تو ساڈا رب ہے. کوئی چیتا آؤں جب جنوں اجے نہیں پیا آؤں جدوں مجلس پڑھ کے جاواں گے تو باہر مینوں ملے کہ مینوں چیتا آ گیا ہاں کیتا سی, کوئی نہیں چیتا. میں کہ اللہ سان تے چیتا ہی نہیں. تو فرمایا میں تم چیتا کراندا پیا کدوں, تانوں تے پیا دسنا کہ تساں وعدہ کیتا ہے. چیتا میں زہرا دے بابے نوں پیا کراں, تساں غور ہی نہیں کرنا. اللہ فرماتا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ, جب تیرے رب نے اقرار لیا, تیرے رب نے. وَإِذْ حبیب تو یاد کر, تو یاد کر. میں کہ سانو کیوں نہیں آندا؟ فرمایا تہاڈی یادداشت ہی کوئی نہیں. آکھنا تانوں کی ہے, تسی تے اج دی گل کل بھول جاندے ہو, تے جنوں یادداشت نہیں بھولدی نہیں, جدی یادداشت ڈسٹرب نہیں ہوندی, او میرا حبیب ہے, او میرا محبوب ہے, او نبیوں دا نبی ہے. اللہ فرمایا وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اب ابراہیم کا ہم امتحان لے رہے تھے, وہ دے رہا تھا, ہم امام بنا رہے تھے, وہ بن رہا تھا. محمد یاد کر. سبحان اللہ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں ابھی ایک خلیفہ بنانے والا ہوں, میرے حبیب یاد کر, یاد کر. بنی آدم سے ہم نے پشتوں میں وعدہ لیا, تو یاد کر. یہ مطلب ہے نبی کی یادداشت اتنی مضبوط ہے. حاضر بندے نال میری گل, ہمیں یاد نہیں کراتا, اس کو یاد کراتا ہے جس کی یادداشت کمزور نہیں ہوتی. یادداشت کا تعلق ہے دماغ سے, دماغ مضبوط ہو تو یادداشت مضبوط رہتی ہے. اور مسلمانوں تمہیں خدا کا واسطہ, جس کی دماغی پوزیشن پر اللہ کو اتنا اعتبار ہو, نہ اسے نسیان ہوتا ہے نہ ہذیان ہوتا ہے. صدقے جاواں آباد نہیں, اجے سواد نہیں. ایک اور وعدہ پڑھنا, میں کہ اللہ بندیاں کو وعدے لے آئی, فرمایا بندیاں نوں چھڈ. پھر آیا باعث سورہ مبارکہ آل عمران, اور آیت کا نشان ہے میرے کو جناب 81. اللہ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ, میرا خیر یارا اللہ ساڈے کو وعدہ لے سکتا کہ نہیں؟ اللہ ساڈے کو وعدہ لے سکتا کہ نہیں؟ لے سکتا. اسی کی ہیں جدو مرضی وعدہ لے لے. میں کہ اللہ سامنے اپنا وعدہ یاد نہیں پیا. اللہ فرمایا تینوں یاد کرنے کی لوڑ نہیں, تو یقین رکھ تو وعدہ کیتا ہے. میں کہ اللہ کو اور ہی وعدہ ہے, فرمایا تو ہی تے شے ہی کوئی نہیں نا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, میرا محمد اس وقت کو یاد کر جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا. واہ بھائی واہ. کس سے؟ نبیوں سے. نبیوں کا وعدہ سن لو جی, وعدے تے مجلس رہنی ہیں ساریاں, میں پکی گل پہ دسنا. ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا, کیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت, اے نبیو جی جب میں تجھے کتاب اور حکمت دے دوں جی. ثم جاءکم رسول, پھر میرا ایک رسول تمہارے پاس آئے. کون سا رسول؟ مصدق لما معاکم, جو تمہاری تصدیق کرے کہ ہاں تم نبی ہو. جب وہ آئے تو پھر وعدہ کرو کہ مصدق لما معاکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ, وعدہ کرو اس پر ایمان بھی لاؤ گے, مدد بھی کرو گے. شکریہ شکریہ. اللہ کدے کو وعدہ لے رہے یار, کدے کو لے بھائی؟ اپنی باری تو چپ ہو گیا سا, ہوں تو ساڈا وعدہ ہی نہیں. ہوں کدے کو وعدہ پہ لینا؟ نبیاں کو. تو کی پہ آندا پہ تواڈے کول میرا نبی آئے گا مصطفیٰ, جڑا تواڈی نبوت دی تصدیق کرے گا. تو ہاں دو کام کرنا, کیا پہلے ایمان لانا,
ایتھے نتیجہ دے لا تھوڑی خاموشی ٹوٹ جائے. پہلے ایمان لانا پھر اس کی اللہ نبیوں نو کہہ رہا نا میرے نبی پر ایمان بھی لانا اس کی مدد بھی کرنا. وہ بندے کتنے اس ویلے سو رہے ہیں جڑے آندے نے اللہ کے سوا مددگار کوئی نہیں. سبحان اللہ نبیوں نو کہہ رہا میرے محمد پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا. اور سنو کالا اقررتم اللہ فرماتا ہے بولو نبیو اقرار کرتے ہو وعدہ کرتے ہو. کالا اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری اس بھاری وعدے کا اقرار کرتے ہو. قالوا اقررنا سب نبیوں نے کہا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ فرمایا قال فشہدوا اس پر گواہ رہنا وانا معکم من الشاہدین اور میں گواہوں میں سے خود بھی ایک گواہ ہوں. گال لگے سختے میں کمزور ہوں میں عام انسان ہوں وہ اللہ بادشاہ ہے. نبیوں دا معاملہ ہے وعدہ دین والا اکبر وعدہ دین والے انبیاء جدے متعلق وعدہ سلطان الانبیاء. میں کمزور بندہ قرآن تے پردہ بھی نہیں پا سکتا مہربانی کرنا وڈیاں دی گل ہے زبان چھوٹی ہے. اللہ فرماتا ہے اقرار کرتے ہو کرتے ہیں ایمان لاؤ گے لائیں گے اس کی مت کرو گے کریں گے گواہ ہو ہوں میں بھی گواہ ہوں. پھر اللہ فرمایا فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون اب جو وعدہ کر کے پھر گیا فاسق ہو جائے گا. معافی دینا آئے تھے ہون میرے لوگ ویکھو گے تو میں پڑھنا اللہ نبی تے نبی ہوندے نے نہ انہاں دے پھر جان دا خطرہ نہ وعدہ خلافی دا خطرہ ہائے ہائے نہ ایتھے رکھنا ایتھوں لاندا نہیں ایتھے رکھنا نہ انہاں دے فاسق ہون دا خطرہ. یہ تے تیرے برگزیدہ بندے نے یہ تے تیرے ہادی بندے نے انہاں تے تو نبوتاں عطا کیتیاں نے تے اللہ پاک تساں ایڈا سخت لفظ کیوں استعمال کیتا کہ جو پھر گیا وہ فاسق ہو جائے گا. پتہ نہیں میرا پرانا مجمع اس گل نو کیویں سندا ہے. اللہ دی آواز آئے گی میں سنا تجھے رہا ہوں بات ان سے کر رہا ہوں سنا تجھے رہا ہوں بات ان سے کر رہا ہوں سنا تجھے رہا ہوں. سوچ کے نبی کی بیعت کرنا کہاں سوچ کر نبی سے وعدہ کرنا اس سے وعدہ خلافی کر کے جب نبیوں کی نبوت نہیں بچتی تو غدیر میں علی کو مولا مان کے مگر کیسے جائے. مہربانی کے بلا اللہ فرماندہ وعدہ کرو نبیاں وعدہ کر لیا میرے تو بعد کسا نہیں پڑھنا میں آخری خطیب ہاں ملک صاحب پڑھ گئے ہوں میں پڑھ یا میرے تو بعد کسے پڑھنا ہوتا تو پھر میں نے ادھروں ویکھنا سی میں کہ آئے نے کہ نہیں آئے نے کہ نہیں انتظار کرنا سی نا. یار ملک صاحب پہ سب بھی مولوی آیا کہ آ گیا انہوں نے کہا یہ مطلب ہے دو کام کیتے نے ملک صاحب نے میں ایک کیتا میں صرف پڑھنا پیا انہیں دو کام کیتے ہیں نال پڑھتے رہنے نال میرا انتظار کرتے کیسے نو سمجھ نہیں آئی نال پڑھتے بھی رہنا انتظار اس واسطے کر رہے کہ میرے تو بعد انہیں آنا ہے میرے تو بعد انہیں آنا ہے میرے تو بعد انہیں آنا. یہ مطلب طے ہو گیا ہے کہ نبی نبوتاں بھی کرتے رہے نے زہرا دے بابے کا انتظار بھی کرتے سبحان اللہ یار تبلیغ بھی کرتے رہنے کلمہ بھی پڑھاتے رہنے تے نال سرکار دا بولو بولو انتظار کرتے رہنے. ہر نبی نے انتظار کیتا میرے نبی دا حضرت آدم انتظار کرتے رہے اللہ نے وعدہ کیتا سی اللہ میرا وعدہ ہے آئے تے مدد بھی کروں گا ایمان بھی لے آواں گا. اللہ فرمایا انتظار کرتا رہو کوئی نہ آئے. آدم دا آخری ٹائم آیا حضرت آدم نے پوچھا یا اللہ پھر وہ آئے نہیں فرمایا نہیں آئے تو نہ آئے تیرا انتظار ہی وعدے کی وفا ہے. صدقے جاواں بھائی صدقے جاواں تو انتظار کیتا نا وعدہ وفا ہو گیا تیرے لو ہو گیا بے شک تیرے انتظار دی دلیل تیرا انتظار ہی وفا کی دلیل ہے. تو نے وعدہ پورا کر دیا یہ مطلب ہے آنے کا انتظار کیا وعدہ وفا ہو گیا. نو آئے یا اللہ کوئی نہیں آیا اور میں کوئی گل نہیں انتظار کیتا ہی نا وعدہ وفا ہو گیا. ابراہیم اسماعیل موسیٰ صالح یوسف یعقوب نبی انتظار کرتے رہے. اللہ فرمایا تورا انتظار ہی وفا ہے
تو وعدہ پورا ہو گیا. یہ مطلب ہے کسی محمد کا انتظار کرنا وفا کی علامت ہے. سر اٹھاؤ جی، سر اٹھاؤ. ہر نبی انتظار کرتا رہا، نبی نہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیتا اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. ایک دن حضرت عیسیٰ نے پوچھا یا اللہ ممی انجی ٹر جانے انتظار کر کر کے پچھلے آنگوں. فرمایا تنگ آ گئے. فرمایا بندے بڑا تنگ کر دے تو مینوں اتنے بھاشڑیا چ انتظار. اللہ فرمایا تو اتنا اس طرح کر، اتوں اتنے آ کے بہرو، زمین تو آ جا، چوتھے آسمان تے بہرو. حضرت عیسیٰ پوچھا اتنے میں بہ کے کی کرنا؟ تو فرمایا زمین تے کی پیا کرتا سی؟ اس نے کہا انتظار. فرمایا اتنے بہ کے بھی کرتا سا، اتنے بہ کے کرتا. انتظار کا اچھی ہوئے، کیا بات ہے بھائی. انتظار گاہ اچھی ہوئے بس سٹینڈ تے بھی تے بندہ تنگ نہیں ہوتا. کوئی انتظار گاہ ایسی سی حضرت عیسیٰ اتنے موج نہ بہ گا چوتھے آسمان تے. انتظار کرتے رہے ربیع الاول تک چل چڑیا، سرکار دنیا تے آ گئے. بہت راضی ہوئے ہون گے، بہت راضی ہوئے ہون گے کہ نبی آ گئے نے. تے ہر نبی انتظار کیتا ہے تے میری تی موجودگی چ آ گئے نے. میں زندہ تے جاؤں گا، ایمان بھی لیاواں گا تے مدد بھی کراں گا. وہ چہڑے ویلے قبلہ آئے نے تے حضرت عیسیٰ میرا خیال لگے نے اللہ نو آکھن کہ یا اللہ آ گئے نے تے پھر وہ کام کریے کیڑا، ایمان بھی جا کے لیاواں تے مدد بھی کراں. اللہ فرمایا تو سوڑا کیوں پینا؟ جدوں کسی مدد دا موقع آیا مینوں دس. ویندا رہو. جدو نبی دی مخالفت شروع ہوئی نا مکے میں حضرت عیسیٰ دی نظر سے میرا تصور ہے کہ جدن عرب دے بندیاں آکھیا نا محمد تیری ساڈی کھلی جنگ ہے، تے حضرت عیسیٰ نو سمجھ آ گئی بھی آن وقت ہے جا کے ایمان بھی لیاواں تے مدد بھی کراں. حضرت عیسیٰ جے سوچ دے سن پہ کام میں کرنا ہے. ابو طالب دے 9 سال دے پتر نے اٹھ کے آکھیا انا ناصر یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. انا ناصر یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول، اللہ کا رسول کہنا ایمان کا اعلان ہے، ایمان کی قبولیت نہیں. کتنے بندے باریکی نہ سن رہے؟ یا رسول اللہ کہنا حضرت علی کا اظہار ایمان ہے، اعلان ایمان ہے. نال فرما دیں انا ناصروں کا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں آپ کی مدد کروں گا. کنی عمر ہو گئی سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی، اجے بھی زندہ نے. اتنا پرانا تے ضعیف بندے نے ویکھیا تے جڑا کام اس ضعیف نے کرنا سی ابو طالب دے سارے تو نکے بیٹے نے کر دیا. فرماتے ہیں اللہ کے رسول آپ کی مدد میں کروں گا. حضرت عیسیٰ فرمان لگے یا اللہ وہ میں جڑے کام جانا سی وہ ہو گیا. فرمایا بیٹھا رہو. نبی پاک 63 سال زندگی گزار کے واپس ٹر گئے. حضرت عیسیٰ کہنے لگے جی ہن میں کی کرنا ہے؟ تو میں آگے کی پہ کرتا سا. ہو سکے جی انتظار. فرمایا ہوں ہی کرتا رہو. تے وعدہ پورا کدوں ہوئے گا؟ فرمایا تو تجھے کوئی محمد ہی درکار ہے نا، تو انتظار کر، محمد آ رہا ہے. حضرات آج بھی عیسیٰ بیٹھا ہوا ہے، اسے انتظار ہے کسی محمد کا. رات مولوی قرآن تے آتے جتن عیسیٰ دنیا تے آن گے مادی اگے ہوئے گا یا عیسیٰ اگے ہوئے گا. کمال ہے بھائی کمال ہے. پیچھے کھلو کے مقتدی بن کے ایمان دا اعلان بھی کرن گے، مدد دا اظہار بھی کرن گے. ہن پتہ لگے حضرت مہدی کول کو عہدہ ہے کہ نہیں؟ کوئی نہیں. اے مردے زندہ کردا جے جڑا پیچھے کھلوتا ہے؟ اے ماں دے پیٹ دے نبینے نو ٹھیک کردا جے جڑا پیچھے کھلوتا ہے؟ ایک چڑی بنا کے نا مٹی دے اڑا دیندا جڑا پیچھے کھلوتا ہے؟ اے برسل نو شفا دیندا جڑا پیچھے کھلوتا ہے؟ مردے اٹھا دیندا جڑا پیچھے کھلوتا ہے؟ اگلے کول تے کوئی اختیار نہیں نا. تواڈے سنن دو صدقے عیسیٰ پیچھے کھلوتے نے، حضرت مہدی او یار اگے کھلوتے نے. حضرت مہدی کول ہوتا کیڑا؟ نبیوں نے، رسولوں نے،
مسیح نے یار، حضرت روح اللہ نے علیہ السلام، کلمت اللہ، صاحب شریعت، حضرت عیسیٰ ابن مریم، صدیقہ ماں دا، صدیقہ بیٹا، آخری جملہ فضائل کا اعلان کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، حضرت مہدی کے پاس وہ ہوتا ہے جو علماء آکھاں، علماء کرام آکھاں، عظام آکھاں، ایویں ادب نال بیان نہ گل جدی نہیں۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے پاس وہ ہوتا ہے جسے مولویوں نے اپنی تقریروں میں حذف کر دیا، اور وہ ہوتا ہے آلہ ہی، نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بولو کئیاں کی آکھیا صلی اللہ علیہ وسلم، بچو آلی کڈی نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بچو آلی کڈی نے، صلو علی الحبیب، آلی کڈی نے، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، آل کڈی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وآلہ وصحابہ وازواجہ وذریتہ، جے آل پائی ہے تو 5-7 اور ٹبر نال پا دے، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے ہر تھاں آل کڈی بتھیری کوشش کیتی نے، تقریر چو آل نکلے صلی اللہ علیہ وسلم، کئیاں تو میرے بنا کیا حضور سلم، چلو حضور سلم کم مکا آل نو پہ کڑنے، میں کہ اللہ کڑ چھڑ لگے نہیں یار، اللہ فرمایا تو چوپ رہو، انہاں نو نماز والے پاسے دے آن دے، جدو نماز وچ بیٹھ گیا آکھن گے اللہم صلی علی محمد، اور اہل سنت عالم دین ترازیاں جنہیں شعر کمال دا لکھے، ایک باری میرا نام مرید کے وہ شعر دہرائے، میرا راگ نہیں ورنہ میں راگ چاکنا سی تواڈے نال مل کے، میری موسیقی ٹھیک نہیں ورنہ میں بڑے راگ نہ رکھنا سی، انہوں مولوی راگ نہ پڑھ دینے، بالغ الاولا حسنت جمیو، صدقہ جاواں، بالغ الاولا بکمالہ کشفت جا بجمالہ حسنت جمیو کسالہ صلو علیہ، قرآن میرے سر تے او آلہ ہی دعوت دا مہدی گل موجود، صدقہ جاواں صلو علیہ وآلہ، جو وعدہ محمد سے کیا گیا تھا کہ ایمان بھی لائیں گے مدد بھی کریں گے، کمال یہ ہے کہ وہ وعدہ پورا اللہ آل کے ذریعے کرا رہا ہے، جو محمد کے وعدوں کو پورا کرے انہیں آل محمد کہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وعدے تو گھر شروع ہوئی سی، وعدے تے مک گئی، حضرت عیسیٰ وعدہ پورا کریں گے، حضرت مہدی دے ذریعے کریں گے، یہ دا مطلب ہے۔ بہت شکریہ قبلہ، تو سا وعدے تے بڑی خوبصورت مجلس ہوئے، کل انشاءاللہ اگلی وعدے دیاں آیتاں پڑھیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے وعدہ کیتا سی اللہ ناصرو کا یا رسول اللہ، اللہ دے رسول تیری مدد میں کروں، پھر اینج وعدہ نبھایا نے، اینج وعدہ نبھایا نے۔ 21 رمضان نو اکھاں چانسو ویکھ کے اے تیاں پیواں دے آنسو نہیں ویکھ سکتے، تھی نے اے پٹی تے بوسہ دے کے آکھیا بابا جان روئے کیوں موت تو تسی ڈرتے ہیں، فرمایا بیٹی وعدہ کیتا سی اللہ دے دین دی مدد دا، میں صرف رسول چاچے دا پتر سمجھ کے مدد دا اعلان نہیں کیتا، میں رسالت دے مدد دا اعلان کیتا۔ تو فرمایا بابا جان تسی پریشان کیوں، فرمایا یہودی آ کے میں نے ماردا، عیسائی ماردا، کافر ماردا، مشرک ماردا نہ قتل کردا، تو پھر میں نے سنی سننا ہے یہ مسلمان بن کے آیا ہے، نہ مسجد دا حیا کیتا ہے، نہ ساجد دا، نہ مسجود دا، تے سجدے دے حالت چ ساری مسجد رنگین کر چھڑی ہے۔ میرا بیٹا میں سوچنا کہ جدو مسلمان دے لبادے چ انج دے بندے آ گئے نے مسلماناں وچ، تے جڑا میں دین دی حفاظت دا وعدہ کیتا سی، میں تے کافراں نال لڑدا رہا، مشرکاں نال لڑدا رہا، یہود و نصاراں نال لڑدا رہا، اے مسلمان انج دے ہو گئے نے کہ مسجد چ سجدے دا حیا نہیں کیتا، اے میرے تو بعد اے مسلمان اس دین دا کرن گے کی؟ فرمایا وعدہ کیتا سج، فرمایا بیٹی انج وعدہ کیتا جی وعدہ کرن دا حق ہے، فرمایا بابا تیری نیک اولاد وہ وعدے نبھائے گی،
جدوں نیک اولاد وعدے نبھائے گی آکھیا نا ادو مزید آنسو ودے نے میرے لو ویکھو تو میں پڑھا اپنے دوپٹے پاک نال پیو دے آنسو پوچھ کے بی بی فرماندی ہے بابا وعدہ تو کیتا ہے پتر بھی تیرے تے تیاں بھی تیریاں روئی نہ جدو تیرے پتر مک جائے میں باہر آ جائے وعدے نبھان دے دینا آلے رسول دے وعدے نبھان دے دینا آباد رو محمد دے پترہ دے تیاں دے وعدے نبھان دے دینا شروع ہو گئے نے دین انج وعدہ نبھایا نے ایک شعر پڑھنا میر انیس دا وہ فرماندے نے فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر 28 رجب سی جمعہ دا دن سی جنیاں پہنا تے تیاں تے مرشد زادیاں مجلس دے اندر اور باہر میں رش ویکھیا بیٹھی اے اپنے گھرانوں بند کر کے آئی ہیں لیکن اسے یقین نہ آئی ہیں کہ اسی شام میں واپس جیڑی بی بی گھر دروازہ بند کر کے ہوں گی اسے یقین نہ کہ شام میں واپس آ جاؤں رات میں واپس آ جاؤں گی وہ دی گل ہو رہے کھلا قرآن میرے سامنے جے زہرہ دیاں تیاں اسے یقین نال نکلیاں آیا گیا دے آ جاؤں نہ آیا گیا دے نہیں آؤں مشن مکمل ضرور کر 28 رجب سی مدینے دا شہر سی جمعہ دا دن سی میں اکثر ہمیشہ پڑھیا تے شہر دا حوالہ دیتا ہے مرید کے دے گردوں نو آج چھوٹے چھوٹے جننے پینڈ نے انہاں دے چھوٹے دکاندار مرید کیا تو سودا کھڑ دیں ہفتے بعد پھر آ کے لے جاندے نے ہفتہ بیچ دیں چھوٹے دکان مدینے دے مضافات دا ایک چھوٹا دکاندار سی مدینے و سودا کھڑتا سی جمعے اڑتے وہ روایت کرتا ہے عبداللہ ابن سالار دا نام ہے وہ روایت کرتا ہے جنہیں تک آواز آ رہی ہے وہ سنو چل جانا اور روایت کرتا ہے کہ میں روٹین دے مطابق جمعے والے دن گیا مدینے آندا کو مینوں کی پتہ سی 28 رجب ہے ہائے انہیں آکھی جتے تک آواز گئی ہو سکا مینوں پتہ ہی نہیں سی کہ 28 رجب ہے تے آج کیڑا دن ہے تے کی ہون والا وہ آندا میں صدقے آندا میں جمعہ پڑھے مسجد چ تے بازار ال ٹر پیا روٹین دے مطابق آندا جدوں میں ٹریا بازار آیا اگے دکانیں ساریاں بند سن آندا میں واپس مسجد ال آیا ایک بندہ مسجد چوں باہر پہ نکلدا سی اونوں میں آ کے آکھیا اے عبد خدا اے عبد خدا اللہ کرے کوئی ایسا نظام آ جائے کہ جڑی 2 گھنٹے مجلس ہوندی ہے اے دے درمیان کوئی انتظام ہوئے کہ خراب نہ ہو کم از کم 2 گھنٹے باقی دا نہیں پتا سپیکر نہ خراب ہوئے مجلس نہ تباہ ہو میں عرض کر رہا وہ کہنے لگا یار آج دکانہ نہیں کھلیاں میں سودا کھڑنا سی وہ آندہ میں نے وہ بندہ تو مدینے دا نہیں ادھر رہا مصاحب دلا مصاحب دل دے اتار ہو جائے آنسو پھر آ جائے گا جب بندہ دل تے نازل کرو اس صحیفے میں اپنے دل تے نازل کرو دل چ جگہ دے ہوئے دل چ جگہ آئے گی نا یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے آنسو دل چ جگہ دے ہوئے اس صحیفے نو نازل کرو اپنے قلب دی تختی تے کہنے لگا محمد دا پتر آج مدینہ چھٹ کے ٹر چکا ہو سکا دکانہ کیوں بند ہو سکا وہ بھی دس اگے ہو اگے کھڑ کے کہنے لگا انہیاں پہنا بھی نام جا رہے انہیاں تیاں بھی نام جا رہے ہو سکا تیاں پہنا بھی لوگ سفر کرتے ہیں دکانہ بند کیوں نے ہو سکا آخری گل دسنا تے کوئی تکرار نہ کری ورنہ میں نے غصہ تیرے تے آ رہا ہے آندا مسجد کے اندر میں نے کھڑ کے کہنے لگا آج وہ باہر پیاں ہوندیاں نے جڑیاں گلی چ کدی آئیاں ہی نہیں ہو سکا میں نے ابو آ بخا جتھے ایڈے شریف بستے نے یاری کا جملہ سننا آندا میں نے اسے ایک اوڑ دے پیچھے کھلا رہا اولے
کہنے لگا تے پیچھے کھلو کے ویکھ آؤ دروازہ ہی سجدہ دا تے میں ذمہ دار نہیں ہوں جے انہاں ویکھ لیا نا تے عباس تو سخت بندہ کہڑا کہ انہیں دروازے بند کرائے نے انہیں دکانہ بند کرائی نے گلی کوئی بندہ آ نہیں سکتا تیری صحت تے اتنے کھلو کے ویکھ لے جے عباس دی تلوار تھلے آ گئے تو میرا قصور نہیں ہو سکا تو جا میں جانا تے گھر جانے ویکھنا ضرور چاہنا میرے عزیز شیعہ سنی عزیزو میرا یقین ہے کہ امام دی نظر تو علم خدا دے دیتے دے مطابق کوئی شے اولا نہیں کر سکتی دا نہیں کو لا سکتا اے لکیا سی تے لک کے سارا کچھ بندہ رہا تے روایت میرے تک پہنچی ہے کوئی بندہ غصہ نہ کرے یہ چھپیا نہیں سی امام نو سارا پتہ سی یہ اپنے دنوں چھپیا سی کیوں امام نے کھلوتا رہن دیتا صرف اس واسطے کوئی تو ویکھے میں کیویں اجڑے مرید کے گل تاں ہی آئی ہے کہ کسی روایت کی بابا جی امام نے برداشت کیتا تے کھلوتا رہا یہ اور روایت کرتا ہے اور روایت میں کنیا منٹاں چ پڑھنا کوشش کرنا جلدی پڑھ دیا یہ آندا میں کھڑا ہو گیا بڑا دروازہ سی وہ دے اندروں ایک نوجوان برآمد ہویا آندا ایڈا سونا بچہ ایڈا سونا نوجوان میں اپنی حیاتی چ نہیں گیا کتوں ویکھنا سی کیونکہ کمرے بنی ہاشم سی حضرت عباس نکلا آندا وہ ہاتھ چ کرسی سی میں حیران ہو گیا ایڈے سونے دا نوکر کوئی ایڈے سونے دا نوکر کوئی آندا میں ادوں حیران ہویا جدوں اس کرسی رکھ کے نا گلی چ تے اپنی آباد دامن نال صاف کرنا شروع کیتا مینوں ادوں پتہ لگا یہ تے آپ نوکر ہے پھر میرا اشتیاق بدیا کہ دا سردار کیسا ہوگا آندا کرسی اس رکھ کے نا گلی بچ تے پردہ اٹھایا بڑی سچی مچی اندروں سلطان نکلیا سردار نکلیا جدے سجے پاسے ایک 17-18 سالہ کا بچہ سی کھبے پاسے 13-14 سالہ کا سی شیعہ کوئی دسے گا کون سن دو ہاں روندے نا روندے بھی آؤ تو دس دے گیا 17-18 سالہ کا کون سی مولا علی اکبر 13-14 سال شہزادہ قاسم امام حسین درمیان چ نکلے آندا کرسی تے بزرگ بہ گیا دوویں بچے دوواں پاسے کھلو گئے تے یہ جڑا کمرے بنی ہاشم عباس دی گل کردا آندا یہ نوجوان مصروف عمل ہو گیا ادھروں گلی آندی سی اگوں گلی مڑدی سی گلی دے موڑ تے ایک بندہ کھلوتا سی جدا نام محمد حنفی ہے ادھروں ایک گاچی لیاوندا سی اونوں دیندا سی وہ باہر بن کے پھر آ جاندا سی کیویں ہو سکیا میریاں اکھاں دے سامنے اس ناکا لیاندی ہے ادھروں دروازے تے سامنے بٹھائی ہے او دے تے اس بڑے بڑے بانس بھی لدے نے چھوٹے چھوٹے بانس بھی لدے نے جنہاں تے خیمے تے چھاؤلداریاں بندیاں نے وہ بانساں والا اونٹ اٹھا کے دوواں پاسے رسی بن کے یہ ٹور دیتا محمد وہ لے گیا وہ باہر جا کے بن کے پھر آ گیا پھر اس ناکا لیاندی اس میرے سامنے بستر لدے بڑے بھی سان چھوٹے بھی سان انہوں اٹھا کے دیتا پھر ناکا لیاندی آندا میرے سامنے سے بالن لدیا ایندھن لدیا جڑا راہ چ بال جی دا وہ کنے اونٹ نے میرا اندازہ نہیں آندا کچھ اونٹاں تھا 3 اونٹ میں پڑے نے کہ اس پانی دے مشکیزاں دے ڈتے لد کے تے اتھوں ٹورے پھر اس رسد سامان کھان پین دا خوراک وہ لددا رہا آندا کلا ہی پسینے نال شرا بول سی کسے کو مدد نہیں سی لیندا اونٹ بھی آپ لیاوندا سی سامان بھی آپ لددا سی اگے بھی آپ ٹوردا سی ہائے تیری تو صدقے آندا جنہ اس سامان میرے سامنے لد کے ٹورے ہے نا مینوں شک پہ گیا جڑے ٹر جانے نے نا انہاں واپس کوئی نہیں رلتے آؤ صدقے جاواں جی آندا اونٹ ٹر گیا سامان والے تے پھر انہیں پہلی اونٹنی لیاندی جدے تے کجاوا سمجھ اتنے ایک پیڑھی بنی کجاوا اتنے بند محمد ادو میں پتا لگا بھی یہاں کے پردہ دار ہوں نکل لگے میں 2-3 منٹاں مکا دین لگا آندا اس وہ اونٹنی سامنے کھلا دی تے اندر جا کے پردہ اٹھایا تے تھلے منہ کر کے کہنے لگا آ آندا ایک برکے والی بی بی نکلی ہے میں نہیں دیکھ سکتا مکمل برکا سی آندا جدوں قریب آئی ہے اس اپنا اے گوڈا چک کے نال رکھے اونٹ دے کہنے لگا ایتھے پیر رکھو تو پیر رکھ کے وہ مستور اندر داخل ہوئی اتوں انہیں پردہ سٹیا دوواں پاسوں تنیاں بدیاں سجے کھبے ویکھ کے اونٹنی اٹھائی تے جا کے محمد نوں دے آیا پھر اونٹنی لیاندی دوجی بی بی تریجی بی بی ہن میں شامل ہونا میری بھیناں تیاں نال آندا جڑا مینوں شک پیا سی نا پکے پکے ٹر چلے میرا شک یقین وچ ادوں بدلیا جدوں اندروں ایک بی بی نکلی جدی گود چھوڑا
نال مینوں یقین ہو گیا کہ جے رہنا ہوندا تے چھوٹے بچے والی بی بی رہندی، یہ مطلب ہے کہ ہن پیچھے کوئی نہیں رہ گیا۔ میں قریب ہاں جی، اس موڑ دے قریب ہاں جڑا سالانہ میں تے پڑھیا اج پھر دہرا رہا۔ میرے عزیزوں آندا ہے وہ ساری اوکھیاں ٹر گئیاں۔ اس تو بعد میں سمجھیا اندر بی بی کوئی نہیں، لیکن جدوں میں اس جوان نو غور نال ویکھیا تو سانوں میرے لو ویکھنا کیفیت ویکھنا، آندا ہے اس نوجوان نے وڈے دروازے دے سامنے کھلو کے ایک واری اس دروازے لو ویکھے، تھوڑی معرفت تو اثر آندا اس دروازے لو ویکھیا، تھلے منہ کیتا، تیریاں اکھاں چ ساون دے بدل پہ وسے، یہ واڑاں جو پسینہ ڈگنا شروع ہو گیا، چہرہ یہ سرخ ہو گیا، اکھاں یہ لال ہو گئی۔ آندا میرے ویندیاں ویندیاں ایڈا جوان جدو رویا نا، تلوار دے دستے تے ہاتھ رکھے، جدو تلوار پیا کٹدا سی میرا دل کیتا میں دوڑ جاواں، اینو میرا پتہ لگ گیا۔ جدو انہیں توجہ نہ کیتی تے میں ڈردا ڈردا کھلوتا رہا کہ جدو آیا ادو نساں گا، اجے ویکھاں تے صحیح کردا کی ہو سکے میرے آیا ہی نہیں۔ اس تلوار کٹ کے سجے منہ دے تو اونچی کیتی ہے تے گلی چ سجے کھبے نس نس کے آندا سی الہیا، رل گیا سارا مجمع۔ تھوڑی ہائے دس دی ہے تھانوں پتہ لگ گیا، تھوڑی ہائے دس دی ہے تھانوں پتہ لگ گیا اندروں کون باہر ہونا۔ بھائی تھوڑی ہائے دس دی ہے تھوڑا علم وچ آ گیا اندروں بی بی کون باہر ہونا والی ہے۔ آندا اس پردہ اٹھایا روندے نے تے ہاتھ دا اشارہ کر کے آندا آؤ، آندا جڑے ویلے وہ بی بی باہر آئی اگے بھی تے بی بیاں آئیاں سن، آندا میں حیران ہو گیا، ایک بی بی 18 کنیزاں دے جرمٹ ہے۔ کنیاں کنیزاں رڑو رڑو روئیے لڑ کے، تقریر مک گئی ہے ہن رڑ کے روئیے، جدو مکانا رل دیاں نے گلاں کر دیں، میں ہن گلاں پہ کرنا ہن تقریر نہیں، ہن تسی میرے نال کرو میں تواڈے نال کراں، تسی گل کرو میں رواں، میں بھی تے تواڈے نال آزادار، میں گل کراں تے تسی روو، میرے نال نکیاں نکیاں گلاں تے کرو ذرا اس کرتے ہیں رل کے رو لئیے۔ میرے عزیزوں میں کی پڑھیا اندروں کوئی مخدرہ عصمت برآمد ہوئی، آندا ہے یہ بی بی 18 کنیزاں دے جھومٹے چ جڑے بڑے پہلا قدم اس گلی دے وچ رکھیا ہے نا، او سکیا حد ہو گئی، کرسی والا سردار اٹھ کے کھڑا ہو گیا، دوویں شہزادے دوڑے، کسے نے نالائن تھلے ہاتھ رکھیا، رڑے ہو کسے نے نالائن تھلے ہاتھ رکھیا، کسے نے بازو دا سہارا دیتا۔ اے جڑے اہل سنت دوست آئے ہو میرا خیال تمہیں بھی پتہ لگ گیا ہوگا کون ہے، نہیں تے ایک باری شیعو دسو جے پتہ لگ گیا جے کون بی بی نکلی۔ ملکہ شام ام المصائب زہرا دی وڈی بیٹی، آباد رہو، جڑے بڑے پہلا قدم باہر رکھے آندا بزرگ اٹھ کے دوڑیا، کسے نے جتی تھلے ہاتھ رکھیا، کسے نے بازو دا سہارا دیتا، کسے نے چادر سنبھالی، درود دیاں آوازاں وچ زہرا دیتی۔ 28 رجب نو مدینے سوار ہوئی، آؤ مسلمانوں اج یکم محرم ہے، سانو روندیاں نو ویکھ کے ہس لو، اساں دیاں سڑکے لیا بھائیاں نے، کیوں جیڑی 28 رجب نو انج سوار ہوئی سی، او 11 محرم نو کدی سجا کرتی سی، کدی کھبے ویندی سی، آندی سی کتے ڈر گیا، کتے ڈر گیا وے میرے پیادے پترا، کتے ڈر گیا میرے پالے نوجوانوں، کتے ڈر گیا زہرا دے پترو، ہائے ہائے۔ آندا جدو اس بی ہے صدقے، آندا جدو اس بی بی دی سوا ہے صدقے، جاندہ جدو اس بی بی دی سواری ٹری، بی بی دی سواری ٹری، آندا پھر وہ سردار کوڑے تے بیٹھا ہے، پھر وہ کرسی تے نہیں بیٹھا، کیڑا سردار؟ نہ لگو نہ لگو، امام حسین بس، آندا اگے اگے بہن دا محمل سی، پیچھے پیچھے ویر دا ذوالجناح سی، ایک خواہش حسرت دا اظہار کرن لگا، شاید اسی رل کے پھر رو لیں، میں
سواری سی کی فرق پیدا سی شام جو بھی ہے جنگ دی آندہ جڑے بہن پرا ٹورے نے میں جاندے آنج ویکھے اے میرا وہ جملہ ہے جنہوں سالانہ بندے فون کر دے وہ کتھے پڑھنا جی سالانہ یکم محرم پڑھنا سپیشل پھر پڑھ اگے سواری کی دی ہمشیر دی پیچھے ذوالجناح کی دا ہمشیر دا ہائے ہائے سادہ بندہ بابا جی آندہ میں دووے جاندے ویکھے جدو بہن دی ڈاچی مڑ گئی آندہ پھر وہ نظر نہیں ہے کیونکہ گڑی اتھوں مڑتی سی اے نازک موڑے دل کھولو بچ میں مسائب کا صحیفہ اٹھا دیکھو یہاں سو امڑ کے بار کے رہے ہوتا میرے عزیز دعویٰ نہیں کرنا دعوت دے آندہ جدو بہن دی ڈاچی آج مڑ گئی پھر وہ نظر نہیں ہے آندہ پھر اس نواب دا کوڑا اس سلطان دا کوڑا اس سردار دا کوڑا جدو پرتن لگا نا تے اگوں پھر انہیں بھی نظر نہیں سی آنا ایک جملہ کھا گیا میں نے تو ہم بھی کھا جائے گا تو اٹھا میرا مساج ہے کہ آندہ گلی مڑتے ہوئے گھوڑے پر بیٹھ کر اس سردار نے پچھلی گلی کو حسن سے دیکھا سواری گڑی مڑی ہے نا میرے مولا آندہ اس سردار نے پچھلی گلی کو ایک باری رڑو میں رونا چاہنا پچھلی گلی کو حسرت سے دیکھو آندہ جی میں انہیں پلٹ کے گڑی اللہ ویکھے نا آندہ میں نو شک پہ گیا کہ اجے کوئی قیمتی چیز ایدی اس کارج موجود ہے ایدے پرتن نال میں دیا نظران دا تعاقب کیتا جگر سنبھالی کمزور دل بندہ وجود سنبھال کے بیٹھے آندہ جدو میری نظران ایدیا نظران واپس مڑیاں تے وڈے دروازے جو 6-7 سال نہیں بچی سر تے چھوٹا جا برگا رکھ کے باہر نکلی آندہ میں حیران ہو گیا سردار گھوڑے تو تھلے ہوتا رڑ گئے ہو رڑ گئے ہو پیدل تھوڑے آئے تے بچی نے سامنے آندہ کرسی والا زمین تے بیٹھ کمل ہو گئی ہے مجلس کرسی والا آکھیا سی رڑو میرے کرسی والا زمین تے بہ گیا دو زانو جی میں تشہد تے نمازی بہند آندہ سے مٹی دا خیال نہیں کیتا میں سوچیا اے بڑی کوئی عزتاں والی چھوٹی جی بچی جیدے سامنے اے نواب اے سردار اے سلطان زمین تے بہ گیا آندہ میں نہیں سا جانتا ہے دوے کون ہے وہ جدو سلطان نے چھوٹے یہ جا چہرے برکے والے یہ دعا ہتھاں دے وچ لے آئے تے گل شروع کی دی ہے گل ادو میں نے پتہ لگا اے دھی ہے اے انہاں پہ ہوئے وہ مکالمہ ہے تو سب دل نہ سننا چھٹا لگا آندہ ہے آج دعا ہتھاں چ چہرہ لے کے نہ دھی دا تے آندہ ہے پھر امام حسین علیہ السلام نے آکھیا بیٹی سغرا اے کیوں گڑی وچ آئے ہو گڑی وچ کیوں آئے آندہ چھوٹی بچی نے کہا بابا میں تو اڈے نال ایک گل کرنا ہے آندہ اس نواب نے کہا بیٹی گلاں ساریاں راتیاں طے ہو گئی ہیں فیصلے کیوں گئے کوئی نویں گل کرنی فرمایا بابا ایک گل ہی کرنی آندہ اس سلطان نے کہا بیٹی جے تو گل کرنی ہے نا گڑی جا کے تے پھر میں پہلے 2 گلاں کرنی ہیں میری بیٹیاں دعا کر رہے ہیں مسئلہ تو اڈے آڑا ہے جملہ تو اڈے واسطے میری پردہ دارہ واسطے تھی بہت پیو تھی دا معاملہ نا پورے جاندیاں تیاں شادی والے دن چابیاں دین لگیاں اوکھیاں ہوئیاں جدر شادی ہوئی ہے نا بی بی دی پورے گھر دیاں چابیاں دین لگیاں دیئے اماں میں پر بیسڑ ہو گئی خدا جانے میرا جنازہ کیڑے گھروں اٹھنا ہے پوری دنیا دیاں تیاں چابیاں دین لگیا رویاں نے بی بی سغرا چابیاں دین لگیا رو رو گیا اندھی سی میں کوئی بوے کھولنے نے میرا خیال ہے ان تو ہی تیار ہوتا جملہ پڑھنا فرما دے بیٹی پہلے میں 2 گلہ کرنی ہیں بابا کر کدی بی بی سغرا دا مطالبہ سنوں گے تو شاید کر تک روندے جاؤ امام حسین فرما دے پہلے میں کرا بابا کرو فرمایا بیٹی تو گل بعد وچ کریں پہلا دس اے راتی طے ہو گیا نا کہ تو نہیں جانا ہائے ہائے بی بی رو
فرماندے نے بابا رات دا فیصلہ ہو گیا میں نہیں جانا فرماندے نے ٹھیک ہن دس دوجی گل اے بھی رات دا طے ہو گیا نا کہ اکبر نہیں رہنا یہی آکھنا سی فرماندے نے بابا یہ بھی رات دا طے ہو گیا اکبر نہیں رہنا میرے مولا فرمایا ہون گل کر اور مطالبہ سنو تے روندے گھراں ٹر جاؤ فرماندے نے بابا میں تیری قسم دینی ہوں نہ میں نال جان دی ضد کرنی ہوں نہ اکبر نو رکھن دی گزارش کرنی ہوں میں تے ایک گل کرنا ہی اور تیری مظلومی تے صدقے فرماندے نے بول بیٹی فرمایا نہ اکبر نو چھڈ نہ مینوں نال کھڑ مینوں چھڈ جا تے اکبر نو لے جا محلن یا بھی مطالبہ صرف ہے ذرا ہولی ہولی ڈور اس گلی جو ایسا نکل میرا پردیسی بابا